اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں میں سے عربوں کو منتخب فرمایا اور ان تمام عربوں میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہیں اپنا دوست بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نزار کا انتخاب فرمایا، پھر نزار کی اولاد میں سے مزر کا انتخاب فرمایا، پھر مزر کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ الغرض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کا لب لباب اور مقصود اصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور فضیلت کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر حاوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے دنیا کے مشرق و مغرب، میدان اور پہاڑوں میں چکر لگایا، مگر مجھے مزر کے سوا تمام جانداروں میں سے کوئی چیز ان سے بڑھ کر اچھی اور بہتر نہیں ملی۔ پھر میں اللہ کے حکم پر بنی مزر میں بھی گھوما، مگر مجھے کنانہ کے سوا کوئی بہترین انسان نہیں ملا۔ پھر میں اللہ کے حکم پر بنی قریش میں بھی گھوما، مگر مجھے بنی ہاشم سے بہتر انسان نہیں ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بنی ہاشم میں سے کسی کا انتخاب کروں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین کوئی انسان نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برتری کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑی، اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو گود میں لائیں اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خوش سالی کا سال تھا جب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ مشکل سے قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پاس پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اس کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض، ہزار خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں۔ مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، جس کی بنا پر کوئی عورت ان کو قبول نہ کرتی تھی کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہی ہوتا ہے، اور اسی کے سائے سے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں، پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح ہمارا قافلہ واپس جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی اور کہا، ہاں ضرور اسی یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے کبھی امید ہے اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
اسی طرح ہمارا دودھ پینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ نے جب حضرت عبد المطلب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئی تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے تو وہ گدی اس قدر تیز ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی۔ تو میرے ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی نہیں جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگی، اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں، غرض کسی برکت و فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غرض یہ کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتیں مشاہدہ کی اور زمانہ اسی طرح امن و محبت اور سلامتی سے گزرتا رہا، حتیٰ کہ 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے۔ اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ایسی تیزی سے ہوئی تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ اور جب آپ 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا کہ سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجل ہو جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے کسی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے گھر لائی تھی، ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم، پھوڑا یا پھنسی نکل آتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ وہاں لگاتا اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دستے رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 سال ہو گئی تو میں معاہدہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ پہنچی اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر آؤں۔ لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید 1 سال کے لیے میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ یہاں مکہ میں ان کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آخر کار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کر لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے ہوئے چند ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی میرا بڑا بیٹا دوڑا آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھا لیا ہے اور لے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں اور میرا خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پوچھا، اے لختے جگر، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 سفید پوشاک والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں، پھر میں اور میرا شوہر مستقل آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ کوئی مصیبت اس لختے جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے اندیشہ ہے کہیں کوئی آفت اس کو نہ پہنچ جائے جس کی جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے حلیمہ، تم کیسے آئی ہو جبکہ تم اس کو رکھنے پر بہت باضد تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ سچ تو ہے، مگر میں اب اپنا حق ادا کر چکی ہوں، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ سچ کہو، حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر باضد ہوئیں کہ آخر کار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا۔ جس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پوچھا، کیا تم کو ان پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا خوف بے اعتبار اور لا حاصل ہے، ان پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا، یہ میرا فرزند شان والا ہے۔ جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس سے مجھے شہر بصرہ تک کے محلات دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی، اس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کر لیا، لہٰذا اے حلیمہ، تم اس کو یہاں چھوڑ دو اور باہوشی واپس چلی جاؤ۔